الرحمن السلام علیکم عزیز طلبہ، عربی گرامر کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا ہمارا سبق جملے کے تجزیے سے متعلق ہے، سینٹینس انالیسس۔ اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ آپ کو ترکیب نحو میں نحوی ترکیب ہوتی ہے جو کہ جملوں کی بناوٹ سیکھنے کے لیے اور لکھے ہوئے جملوں کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اسی کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ پارٹس آف سپیچ آپ کو ایک جملے میں جو ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت وہ بتائی جا رہی ہے، اسی سے آپ کو آگے جا کے ترکیب کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلا جملہ ہے ھذا السکین من المانیہ وتلک الملعقۃ من انگلترا۔ اس میں ھذا مبتدا ہے، السکین اس کا بدل ہے۔ ہم نے پیچھے اسی سے متعلق پڑھا ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد اس کا بدل آتا ہے۔ من المانیہ، من حرف جار ہے، المانیہ اس میں مجرور ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ایک لفظ کے آخر میں الف آتی ہے تو مجرور ہونے کی صورت میں آپ کو اور مرفوع اور منصوب تینوں صورتوں میں آپ کو الف ہی نظر آئے گی۔ واو زبر وا حرف عطف ہے۔ اچھا، من المانیہ جار مجرور، یہ مل کر شبہ جملہ اور پھر خبر بن گئے۔ واو زبر وا حرف عطف ہے۔ تلک اس میں مبتدا ہے اور یہ اس میں اشارہ بھی ہے۔ الملعقۃ اس کا بدل ہے۔ من اس میں حرف جار ہے۔ انگلترا اس میں مجرور ہے، اور یہاں پر بھی وہی قاعدہ کہ اگر آخر میں الف آتی ہے تو مرفوع منصوب مجرور ہونے کی صورت میں الف ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ تو جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ اور خبر بن گئے۔ اب اس جملے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ھذا السکین من المانیہ، یہ چھری یہ جرمنی سے ہے، یعنی میڈ ان جرمنی ہے، اور وتلک الملعقۃ من انگلترا، اور یہ اور وہ چمچ انگلینڈ سے ہے۔ ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، ھذہ الدجاجۃ، ھذہ اس میں اشارہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے، الدجاجۃ اس کا بدل ہے، اور لام ذیلی اس میں حرف جار ہے، اور بنتی مجرور ہے، اور بنتی یہ مضاف بھی بن رہے ہے الفلاحی کا، الفلاحی مضاف الیہ ہے جو کہ مجرور ہے۔ لبنتی جار مجرور اور مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ، اور جار مجرور یہ سب مل کر شبہ جملہ اور خبر بن گئے۔ اب یہ اس کا ترجمہ ہم جانتے ہیں۔ ھذہ الدجاجۃ، یہ مرغی، لبنت الفلاح، کسان کی بیٹی کی ہے۔ آگے ہے الصبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس، تیسرا جملہ ہے۔ الصبورۃ اس میں مبتدا ہے، امامہ ظرف شبہ جملہ خبر، امام الطالب، الطالب مضاف الیہ، امامہ کا، واو زبر وا حرف عطف ہے، ہیا یہ ضمیر ہے اور مبتدا ہے، خلف ظرف اور یہاں پر شبہ جملہ اور خبر ہے، خلف المدرس، المدرس اس میں مضاف الیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلف یہاں پر مضاف کا معنی بھی دے رہا ہے۔ الصبورۃ امام الطالب، تختہ سیاہ یا بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے، وہی خلف المدرس اور وہ مدرس کے پیچھے ہے۔ چوتھا اور آخری جملہ یہاں پر ذهب عمار إلى المسجد وجلس امام المحراب، ذهب اس میں فعل ہے اور عمار فاعل ہے، الى حرف جار ہے، المسجد مجرور، واو زبر و حرف عطف، جلس فعل اور اس میں فاعل مستتر ہے،
ہوا ضمیر اس میں فاعل مستتر ہے یعنی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ امامہ ظرف ہے اور مضاف کا معنی بھی دے رہا ہے۔ المحراب مضاف الیہ ہے اور مجرور بھی ہے۔ ذهب عمار الى المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا۔ وجلس امام المحراب، اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔